جمعۃ المبارک کی بابرکت ساعتیں ہیں، توفیق الہی پھر شامل حال ہے اور لاتعداد کوتاہیوں کے باوجود اللہ پاک نے ہمیں پھر اپنے گھر میں آنے کی توفیق عطا فرما دی ہے۔ اللہ کے حضور دعا گو ہوں کہ اے رب کریم اپنے فضل و کرم سے ہم سب کا شمار اب لوگوں میں بھی کر لے جن سے تو اور تیرے محبوب پاک راضی ہیں، حق سچ بیان کرنے، سن کے اس کو دل و جان سے تسلیم کرنے اور پھر اخلاص کے ساتھ اس پر عمل کی بھی توفیق عطا فرما۔ عمل کے بعد بڑے احسن انداز کے ساتھ ان باتوں کو اپنے دوسرے مسلمان بھائیوں تک پہنچانے کی بھی توفیق عطا فرما۔ لکھا ہے کہ حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا زمانہ مبارک تھا۔ کوئی نوجوان تھا، اس کے دل میں نا اللہ کی طلب کا دیا جل اٹھا۔ یہ بھی اللہ کے فضل سے ہوتا ہے جی، تیری طلب بھی تو تیرے کرم کا صدقہ ہے، یہ قدم اٹھتے نہیں اٹھائے جاتے ہیں، بس جل اٹھا۔ تو ظاہر ہے جی ہر چیز کا ایک طریقہ کار ہے۔ وہ اس وقت بڑے بڑے لوگ تھے جو دعوے دار تھے کہ ہم خدا کے عارف ہیں، ہم اللہ کو جاننے والے ہیں۔ گیا بیچارہ، لیکن وہ اکثر و بیشتر خود ہی بیمار تھے حضرت۔ اب دیکھیں نا حضرت، میں کہتا ہوں کس نے کتنے درد سے یہ لکھا ہوگا، دل دا محرم ملدا نہیں، کتنے دکھ سے کسی نے یہ کہا ہوگا۔ پتہ نہیں اس بیچارے نے کتنے دھوکے کھائے ہوں گے، کتنے فراڈیوں کے ہاتھوں اس کو فراڈ لگا ہوگا، کتنے لٹیروں کے ہاتھوں وہ لٹا ہوگا حضرت۔ تو پھر اس نے بڑے درد سے کہا، دل دا محرم ملدا نہیں، جو ملدا سو غرضی ہوا۔ 2023 میں کیا عالم ہوگا حضرت۔ تو وہ بھی بیچارہ، وہ ملا اس کو بھی غرضی ملے۔ اس نے کہا یہ مجھے خدا کا کیا راستہ بتائیں گے، یہ تو خود دنیا کی محبت میں بھٹکے اور ڈوبے ہوئے ہیں۔ آخر تنگ آ کے اس نے فیصلہ کر لیا کہ اب میں کسی کے پاس نہیں جاؤں گا، اب میں اللہ ہی سے اللہ کا راستہ پوچھوں گا حضرت۔ وہ لکھا ہے کہیں چلا گیا، کوئی درخت تھا اس کے نیچے بیٹھ گئے، آنکھیں بند کر کے نا عرض کرتا ہے، رب کریم تیری محبت میں، تیری طلب میں بڑوں سے ملا، لیکن کوئی ایسا ملا نہیں جو تیرا راستہ دکھاتا۔ اب میں تجھ ہی سے تجھ کو طلب کروں گا۔ وہ لکھا اس نے آنکھیں بند کر لی اور شروع ہو گیا حضرت، اللہ 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 اللہ۔ بڑی طاقت ہے حضرت اس نام پاک میں، لیکن شرط یہ ہے کہ لینے والے کی نیت ٹھیک ہو حضرت، اور نام لینے والے نے کسی سے یہ نام لینے کا طریقہ سیکھا ہو حضرت۔ کیونکہ صوفیہ تو یہ گلہ کرتے ہی رہے، وہ کہتے ہیں تسبیح پھری پر دل نہ پھریا کی لینا تسبیح پڑھ کے ہو۔ وہ کہتے ہیں تسبیح پھیرتے ہو دل نہیں پھیرتے۔ اگر اس نام پاک سے فائدہ لینا ہے تو پہلے دل اور پھر تسبیح۔ اکثر و بیشتر تسبیحیں اسی طرح کے پھر رہی ہیں کہ پیچھے دل، کیونکہ جس دن جب دل پھیر کے کوئی تسبیح پھیرتا ہے نا پھر سارا کچھ پھر جاتا ہے حضرت۔ لیکن ہماری تسبیحیں اس لیے کام نہیں کرتی کیونکہ ہم دل نہیں پھیرتے۔ پھر تسبیح رہی ہے دل میں پتہ نہیں کیا کیا ہے، پھر فائدہ نہیں ہوتا۔ کتنے درد سے حضرت، دل دا محرم ملدا نہیں، جو ملدا سو غرضی ہوا۔ اس نے کہا اب نہیں جانا کسی کو، اب اس سے اس کا راستہ پوچھوں گا۔ بیٹھ گیا، شروع ہوئی اللہ
نیت ٹھیک تھی، دل بھی پھرا ہوا تھا حضرت، اور پھر تسبیح چلی حضرت۔ اور میں اکثر بچوں سے کہا کرتا ہوں، میں کہتا ہوں پتر صرف کوئی اس کو پھیرے، میں ممبر رسول پہ بیٹھا ہوں پتر، وزیر اعظم آف پاکستان محمد شہباز شریف کے پین میں وہ طاقت نہیں پتر جو تسبیح کے ایک دانے میں طاقت ہے حضرت۔ لیکن شرط یہ ہے کسی نے پھیرا ہو حضرت، کسی نے پھیرا ہو حضرت۔ تو وہ شاہ بہی کی بات، تو وہ کلام کرتی تھی چیزیں، حضرت گزر رہے تھے، کو میرے ورگا نہ بہ کے تسبیح پہ پھیرے، جب حضرت گزرے تو تسبیح بول اٹھی۔ اب تسبیح کیا کہتی ہے، اور حضرت تسبیح کی بات کو لکھتے ہیں، فرماتے ہیں مالا کہے کاٹ کی ارے تو کیا پھیرے گا موئے، اور تو کی منو پھیر رہے، مالا کہے کاٹ کی ارے تو کیا پھیرے گا موئے۔ آپ نے فرمایا اس کو چھوڑ، مجھے بتا تاکہ میں تیری بات سب کو بتاؤں جا کے۔ پھر جو تسبیح بولی حضرت نے دوسرے مصرے میں لکھا، اب فرماتے ہیں مالا کہے کاٹ کی ارے تو کیا پھیرے گا موئے، من کا پھیر دے محبوب ملا دوں توئے، من کا پھیر پہلے، پھر میں تجھے بتاتی ہوں مجھے میں طاقت کتنی ہے، پھر میں تجھے ذرا اپنا زور دکھاؤں کہ مجھے رب نے زور کتنا دیا ہے۔ لیکن تیری تسبیح اس لیے کام نہیں کرتی کیونکہ تو نے من کا نہیں پھیرا ابھی کوئی بھی، تیرا ارادہ ابھی بھی دھوکہ دینے کا ہے، تیرا پلان ابھی بھی، پہلے من کا پھر دیکھ مجھ میں زور کتنا ہے پتر۔ یہ تو پتر لے لی نا ہمارے ہاتھوں تسبیح اور ہمیں یہ پکڑا دیا اور یہ ذہن بنا دیا کہ تسبیحیں صرف مولویاں تے پیراں لئی آئی ہیں، نہیں تیرے لیے بھی ہے۔ کبھی اس کو اچھی نیت سے پھیر کے دیکھ، پھر ہوتا کیا ہے، مالا کہے کاٹ کی ارے تو کیا پھیرے گا موئے، من کا پھیر دے محبوب ملا دوں تو، کیونکہ من کا پھرا تھا اور پھر تسبیح بھی پھر رہی تھی۔ اور کیا عجیب، وَلَا ذِكْرُ اللَّهِ اکبر، سب سے بڑا اللہ کا نام، سب سے بڑا اللہ کا ذکر ہے، اور وہ کر رہا ہے۔ اب ظاہر ہے جی آگے بھی اللہ کا ایک نظام ہے، اللہ نے کم و بیش 1,24,000 انبیاء کو بھیجا تاکہ وہ مخلوق کو میرا راستہ دکھائیں، نظام ہے اللہ کا حضرت۔ جی اب ادھر بھی وہی نظام چلنا تھا، کوئی نہ کوئی بیچ میں بندہ آنا تھا جس نے راستہ دکھانا تھا حضرت۔ وہ لکھا ہے وہ حضرت جنید بغدادی کا زمانہ مبارک تھا، اور حضرت جنید بغدادی کی عادت تھی کہ اب عصر کے بعد نا وہ سیر مبارک فرمایا کرتے تھے۔ حضرت جنید حسب معمول اپنی گھوڑی پہ بیٹھ کے سیر کے لیے نکلے۔ اب آپ کا راستہ تھا دائیں جانب، آپ گھوڑی موڑیں دائیں طرف، گھوڑی جائے بائیں طرف، آپ ادھر لگام کھینچیں لیکن گھوڑی جائے۔ آپ نے بھی خیال فرمایا روز جانے والی ہے، آج اس کو کیا ہو گیا، بڑا سیانہ جانور ہے جی گھوڑا، راستہ اس کو تقریباً یہ، میں ادھر پھیرتا ہوں یہ ادھر پھیر، کیونکہ اللہ والے تھے سمجھ گئے کو راز ہے۔ آپ نے گھوڑی کی لگامیں چھوڑ دی ہیں، دیکھو کہاں جاتی ہے۔ وہ لکھا جی وہ گھوڑی وہاں جا کے کھڑی ہو گئی جہاں وہ دل جلا اپنے اللہ کو پکار رہا تھا حضرت۔ آپ سمجھ گئے اس کا جذب مجھے کھینچ کے لایا حضرت۔ آپ نیچے اترے، اس کو اٹھایا، اپنے سینے سے لگایا، سلسلہ علیہ قادریہ شریف اس کے سینے میں منتقل کیا حضرت۔ دل روشن ہو گیا، دل ذاکر ہو گیا، دل جاری ہو گیا، سینہ اللہ کے رسول کی محبت سے جناب معطر ہو گیا، اندر سینے میں جل اٹھے دیے اللہ کے رسول کی محبت۔ اب حضرت طریقت و تصوف میں ایک کیفیت ہے جس کے لیے بولا گیا قبض، کہ جب کوئی اس طرح کا معاملہ آتا ہے کہ انوار و تجلیات کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، دیوا بجھ جاتا ہے، کچھ ہو جاتا ہے بندے سے، تو پھر کیا ہے، پھر اپنے پیر و مرشد کی طرف رجوع کرنا پڑتا ہے۔ وہ پھر نظر کرم فرماتے ہیں تو وہ جو بجھا دیا ہے وہ پھر جل اٹھتا ہے۔ آپ نے اسے فرمایا تو جانتا ہے میں کون ہوں؟ اس نے عرض کی حضرت مجھے۔ آپ نے فرمایا میں جنید بغدادی ہوں۔ کہتا ہے یا اللہ تیرا
نام کتنا پاک ہے. جب کوئی تیرے در پہ آ کے خالص ہو کے تجھے پکارتا ہے تو جنید کو بھیج دیتا ہے. آپ نے فرمایا بھائی کبھی کوئی معاملہ ہو نا، کوئی بجھ جائے دیا یا کوئی معاملہ ہو تو اس طرح کرنا، بغداد شریف میری خانقاہ میں آنا، میں پھر سلسلہ ادھر سے جوڑ دوں گا. ہائے کاش اللہ ہمیں بھی اتنا پکا ایمان عطا کر دے. وہ آگے سے عرض کرتا ہے حضرت یہ تو بتائیں اب میں آیا ہوں کہ آپ آئے ہیں؟ آپ نے فرمایا یار اب تو میں ہی آیا ہوں. وہ آگے سے عرض کرتا ہے حضرت میں اس پاک کے دروازے پہ آ بیٹھا ہوں، اگر ضرورت ہوگی تو پھر کسی کی گھوڑی موڑ دے گا. اتنا تقویٰ کتھے حضرت، ایڈا پکا کتوں لب کے لے آئی حضرت، اتنا تقویٰ کدھر حضرت؟ کیا پر میں آیا ہوں کہ آپ آئے ہیں؟ میں ہی آیا ہوں، میری گھوڑی موڑی گئی ہے تیری طرف. میں تو پانی پلانے نکلا تھا، میں تو سیر کے لیے جا رہا تھا، میں اس کو دائیں کھینچتا تھا، یہ بائیں کو زور لیتی تھی. میں سمجھ گیا کوئی راز ہے، جب تیرے پاس آیا تو سمجھا، میں سمجھ گیا تیرے لیے بھیجا گیا. اس نے کہا حضرت پھر میں نہیں آنا، میں ان مالک دے بوئے بہ گئے وہاں لوڑ پے گی پھر کسی دی کوڑی موڑے گا. حضرت اتنا ہی پکا ہونا چاہیے حضرت بندے کو، اتنا ہی اپنے اللہ پہ یقین کامل ہونا چاہیے، بات پھر بنتی ہے. اس لیے تو تسبیح پھری پر دل نہ پھریا، کی لینا تسبیح پڑھ کے ہوئے مالا کہے کاٹ کی، ارے تو کیا پھیرے گا من کا پھیر دے محبوب ملا تو من کا تو کھڑا تو ہو، تو بندیا کدی پیروں تے پار تے پا، ایک باری ساڈے نہیں کھلو تے جائے، ایک باری کھلو بس، پھر دیکھ ہمیں تجھے سلیمان جب بھی ٹیسٹ کیا تو فیل، سلیمان جب بھی تیرا امتحان لیا تو زیرو، کبھی تے پیروں تے پار پا، پھر دیکھ ہم تجھے اپنے جلوے دکھاتے ہیں.